فاتح شام ضامن امامت زینب بنت علی۔ اسلام کو اپنے ہون سے بچانے والے ہیں حسین، اور حسین کی قربانی کو حق بلند کرنے والی ہیں زینب۔ شام غریباں آپ کی چادریں تو چھن گئیں، مگر آپ نے اسلام کی زینت پر آنچ نہیں آنے دی۔ زینب نے حسین کو کربلا پال کر دی تھی، علی اکبر کو جواں کیا تھا، عباس کی پرورش کی، اور محمد کو جنا، قاسم کی تربیت کی۔ زینب نے اپنی کل کائنات لٹا دی کربلا میں، صرف اس لیے کہ کائنات میں کل باقی رہے۔ علی کو صبر کے بدلے ملے حسین و حسن، علی کو صبر کے بدلے ملے حسین و حسن، علی کو فقر کے بدلے عطا ہوئی زینب۔ حوالے کر کے خدائی یہ کہہ رہا ہے خدا، تیری رضا کی نہ قیمت ادا ہوئی زینب۔ یکم صفر سن 61 ہجری دربار یزید میں زینب اپنا لشکر لے کر داخل ہوئی۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ میں نے لشکر کہا، تو یہ لشکر اس لیے تھا کہ زینب نے انہی کٹے ہوئے اور بیر داغ سروں سے اس جنگ کو سر کیا۔ کٹے ہوئے سر نیزے پر دیکھے تو کسی نے پوچھا، زینب کیا دیکھتی ہو؟ تو قوت پروردگار کی بیٹی نے فرمایا، زینب کچھ نہیں دیکھتی سوائے خوبصورتی کے۔ شامیوں نے پتھر برسائے، چادریں چھینی، جس کے پاس اور کچھ نہ تھا اس نے گرم پانی پھینکا، پر یہ سب ثانیہ زہرا کے حوصلے کو کہاں توڑنے والے تھے۔ ابھی تو وہ خطاب باقی تھا جو حسین کی جیت کا اعلان معلوم ہوتا ہے۔ یزید اپنے دربار میں امام حسین کے سر سے کھیل رہا تھا، وہ چھڑی کو لیے امام کے ہونٹوں پر مارتا۔ زینب دیکھتی رہی۔ یزید نے پوچھا، کون ہے یہ مغرور عورت؟ کسی نے بتایا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ لہجہ علی بلند ہوا، زینب علیہ السلام نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ تعریف اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑائی۔ تو یزید، زمین و آسمان کے راستے تو ہم پر تنگ کر کے اور خاندان نبی کی قیدیوں کو دربار میں پھرا پھرا کر تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ بارگاہ خدا میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت والا بن گیا؟ پھر تو اس خام خیالی کا بھی شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کوئی اضافہ ہو گیا، تو شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگے۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ تیری مستدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ اللہ عالم نے تجھے اپنا حکم چلانے کا موقع دیا، مگر ٹھہر یزید، ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو مہلت ان کو دیے جاتے ہیں اس میں ان کے حق میں کوئی بہتری ہے، بلکہ ہم تو ان کو اس لیے ڈھیل دیے جاتے ہیں کہ خوب جی بھر کے گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے ذلت میں سزا اور سخت عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کے جائے، کیا یہی عدل ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو چادریں چھین کر بے پردہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرایا جائے؟ ہاں یزید، تو ہی ہم ان حالوں کو پہنچانے والا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھٹھ لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ راہ راہ منزل منزل ہمیں دیکھنے کے لیے چوک در چوک جمع ہوتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ ہی دوست۔ ہاں، لیکن جن کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی قسم کی رعایت کی کیا توقع ہوگی؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو،
بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہاں ہاں، جو اہل بیت کی دشمنی میں انگاروں میں لوٹ رہا ہو، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جس طرح تو سوچ رہا ہے کہ تیرے بزرگ آج تیرے دستے بازو پر کتنے خوش ہوتے کہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے خاندان محمد سے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ اے بے ادب، جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے، اور اس کے ساتھ تو اپنے بڑوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے بزرگوں کو یاد کر رہا ہے، جبکہ عنقریب تو بھی اسی گھاٹ میں اترنے والا ہے جہاں پر وہ ہیں۔ پھر تو رہ رہ کر یاد کرے گا کہ کاش نہ ہاتھوں میں سکت ہوتی، نہ زباں میں جنبش، کہ جو کیا ہے وہ نہ کرتا اور جو کہا ہے وہ نہ کہتا۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب تو ذلت و رسوائی میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہوگا، اور بار الہ ہمیں ہمارا انصاف دے گا، جس کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو کہ وہ در حقیقت زندہ ہیں اور مجھ سے رزق پاتے ہیں۔ سن یزید سن، بہت جلدی تیرا فیصلہ ہوگا، مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل مدد کریں گے، اور وہ لوگ بھی اس ہنگامے پہ اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس مقام تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں پر مسلط کر دیا۔ اے یزید، تو زمانے کا انقلاب دیکھ کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ میں تو تجھے بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ حسان خدا جنہیں اس نے عز و شرف دے کر فرض فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تیگ و تہ ہوں، اور آج بھی ان کے دندان پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے سب استعمال کر لے، ساری حسرتیں پوری کر لے، لیکن اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے، نہ ہی اس موقف میں کمی لا سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری مقبولیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی تیری بس میں نہیں کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک سکے، نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یزید، تیری بساط الٹنے والی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں شہادت جیسی نعمت عطا کی، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حیدر کی حطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ایوان گرایا، یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا۔ آج دنیا میں ہونے والی تمام مجالس سنت زینبیہ ہیں، وہ انقلاب جو کربلا کی صورت میں آیا، اس انقلاب کی علمدار ہیں زینب، ہم سب کی زندگیوں پر احسان ہے زینب۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام